میاں مون حاضرہ جی لفافہ شو لے کر آٹے کے نرخ کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یہ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے جی۔ حماد اظہر صاحب، آپ حکومت میں موجود ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کو یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک بھی آ گیا ہے، رمضان میں بھی پرائس کو دیکھنا حکومت کا کام ہے۔ پہلے بھی رمضان آتے رہے ہیں، پچھلے سال خیر آپ کچھ نہیں کر سکے، لیکن کم از کم اس سال آپ دکھائیں کہ آپ کی حکومت آئی ہے تو تبدیلی آئی ہے، تو آپ ان چھوٹے چھوٹے ذخیرہ اندوزوں سے نہیں نپٹ سکتے تو وہ تو پھر بہت بڑے ہیں، ان سے آپ کیا نپٹیں گے۔ پیپلز پارٹی نے آج سیاسی خودکشی کر لی ہے، اس پر بہت زیادہ خوش ہوں۔ عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم بہت زیادہ خوش ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت زیادہ خوش ہیں پیپلز پارٹی کے جانے سے۔ وہ جناب دو چور کسی دکان میں داخل ہوئے نا، تو انہوں نے کچھ نہیں نظر آیا لیکن ایک کیلنڈر جو ہے وہ چرا لیا۔ اب وہ پکڑے گئے تو جج نے ان کو 6 مہینے دیے۔ کیا سمجھیں آپ، 6 مہینے کا کیلنڈر نہیں دیا، 6 مہینے سزا دی۔ تو یہ حال ہے ہمارے عبدالغفور حیدری صاحب کا بھی، کہ عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں بھائی، بہت خوش ہیں۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمت بڑھانے سے روک دیا ہے جناب، لیکن بجلی تو پھر بجلی ہے، بجلی تو جھٹکا دے گی، اور اگر کسی کا دل کمزور ہوا تو وہ اس جہان فانی سے کوچ بھی کر سکتا ہے۔ تو ذرا خیال رکھیے گا، بجلی کے نرخ بڑھانے سے عمران خان صاحب نے روک دیا ہے، یہ کب تک رکے رہیں گے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن پرائسیں جو ہیں، جو پرائسز پاکستان میں جو مہنگائی آئی ہوئی ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس کو میرا تو نہیں خیال کہ کوئی روک سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا کی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کابینہ کو پنجاب تک بڑھا دینا چاہیے، بلکہ پنجاب میں بھی ان کے وزراء شامل کر لینے چاہیے، کیونکہ اینا کلوں بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو کم از کم کسی پر الزام تو لگ سکے گا نا کہ جناب ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو خیبر پختونخوا والوں نے آ کے یہ سارا کچھ گند گھولا ہے، تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکا۔ دبئی میں رمضان المبارک کے مہینے میں جو وہ پہلے پردے لگائے جاتے تھے، پردے لگانے کا اہتمام تھا اور پھر آپ کھا سکتے تھے، تو اس پر کھلی چھوٹ دے دی ہے جی، حکومت نے کہا ہے کہ کھاؤ پیو موج کرو۔ تو مولانا حضرات جو پاکستان میں، ان کا کیا خیال ہے کہ اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے خلاف بھی آپ جلوس نکالیں، آپ سڑکوں پہ آلریڈی ہیں، ان کے خلاف بھی بیان دیں کہ یہ کیسا غیر اسلامی قانون انہوں نے نافذ کیا ہے دبئی میں، تو آپ اس کی طرف بھی ذرا دھیان دیں۔ چاڈ ایک ملک ہے جی، چھوٹا سا، بڑا آئل رچ کنٹری ہے، اس کے پریزیڈنٹ ہیں ادریس صاحب۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے دوبارہ صدر بننے کی۔ آلریڈی وہ تقریباً 30 سال 5 مدتیں پوری کر چکے ہیں، 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو صدر وہاں کے بنے ہوئے، اور ابھی بھی وہ اس دفعہ پھر جو نعرہ ہے ان کا یہی ہے کہ میں جناب روڈ بنا کے دوں گا آپ کو، میں سکول بنا کر دوں گا، اور میں عام بندے کی زندگی جو ہے، عام انسان کی زندگی ہے اس ملک میں، اس کو آسان کروں گا۔ تو بھائی 30 سال میں تو کر نہیں سکے، لیکن شاباش ہے اس قوم پر جو جناب اس کو پہلے بھی صدر بناتی رہی ہے، اور اب پھر میرا خیال ہے وہ صدر بن جائیں گے۔
یہی حال ہمارے شریف خاندان کا بھی ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پھر خاندان ہم پر حکومت کرے اور پھر وہ اس پاکستان کی نیا ڈبو دے. نیا ڈبونے کا میں نے جان بوجھ کر کہا ہے کہ کیونکہ وہ ڈبو ہی رہے ہیں, تاردہ تو کوئی نہیں پیا. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے جناب. لیکن عام انسان کی زندگی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی گئی. انہی کے ادوار میں میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم آپ کے سامنے. اچھا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ہواری جو ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب. تو یار یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ان کو ہو جانا ہے, یہ ان کو امید رہتی ہے ہمیشہ. اور میاں صاحب نے کام بھی ایسے پائے نے, جیسے ابصار عالم کو ایک پورا محکمہ دے دینا, سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دینا, اور ایک وہ بندہ ہے کتا سا, یار کیا نام ہے اس کا, قاسمی کو جناب وہ بنا دینا, امبیسڈر بنا دینا کسی ملک کا. تو کام تو اس نے بہت زبردست ڈالے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ملک ہیں ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاٹریز ہیں, مطلب 60 ملین 110 ملین کبھی 150 ملین پر بھی وہ لاٹری چلی جاتی ہے, اور لوگ وہ لاٹری خریدتے ہیں. عام بندہ بھی لاٹری خرید رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں 100% یہ ہوتا ہے کہ میں یہ لاٹری جیتوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ہواری ہیں, جو ان کے اچھا بہت سیانے, بہت پڑھے لکھے لوگ, کالم نگار, ایسے کالم لکھتے ہیں کہ جناب وہ ان کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے عظیم جو ہیں وہ لیڈر ہیں اور تھے. ابھی بھی جناب اگر وہ آ جائیں تو ہماری جناب تقدیر بدل سکتی ہے. کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کس مٹی کے یہ لوگ بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہیں بار ڈسے جانے کے باوجود یہ ان کے راگ الاپتے ہیں. ان میں سے ایک تو میرا خیال ہے ریزن میں نے بتا دی کہ کچھ لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ جناب, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, زندگی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے گھوٹالا کیا ہے اور وہ اس کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ آ جائیں. لیکن پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے کچھ بہت اچھے دوست ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, بہت زیادہ سمجھدار ہیں, وہ بھی ان کے راگ الاپتے ہیں. پھر میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. شاید میری سمجھ میں نہ آتا ہو. ان سے کرپشن پہ بھی بات ہوتی ہے, تو وہ تو کرپشن کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہر ملک میں ہوتی ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا, وہ کہتے ہیں یار ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, یہ نارمل چیز ہے. پتہ نہیں یار, اپنی سمجھ میں سے تو باہر ہے یہ بات. اگر آپ کی سمجھ میں کچھ بات آتی ہو تو ذرا نوازی ہے, آپ بھی بتا دیجئے ہمیں, بڑی ذرا نوازی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ہیو اے گڈ ڈے.